السلام علیکم. آج جناب 13ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مارکیٹنگ اور گوڈ پروڈکٹس، جس میں پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو کسی حد تک میٹ آ جاتا ہے، بلکہ یہاں پہ تو چالی میٹ رہے. بکری سے کام تو لیا نہیں جا رہا اور دودھ آ جاتا ہے اور دوسری جو مصنوعات ہیں. تو اب ہم نے ان کی مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا پالیسیز بنانی ہے، کیا کیا ان کی مصنوعات ہو سکتی ہیں، کس طرح بیچ سکتے ہیں، کہاں پہ بیچ سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی پرائسز کیا چلتی ہیں. اس حوالے سے آج تھوڑی سی ہم گپ شپ لگائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہ کام ہو نہیں رہا، کسی نے آج تک کیا ہی نہیں. تو اس لیے کوئی ہمارے پاس کوئی اس کے بارے میں کوئی عملی، جامع یا مستند اتھینٹک معلومات تو نہیں ہوگی. بس کہ ہمیں گپ شپ ہی ہے، یعنی کہ جو نظریات ہیں، جو ایک بین الاقوامی سطح پہ جو ایک سینیریو چل رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے بس اس پہ بات ہی کرنی ہے. فی الحال کر بھی بات ہی سکتے ہیں، کیونکہ عملی طور پہ ہم بھی اس میں کچھ زیادہ تو نہیں کر رہے نا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی کہ بکری کی جو مصنوعات ہیں وہ کیا زیادہ مشہور ہیں پوری دنیا میں. اچھا، بکری جو ہے یہ کیونکہ ایک ڈیری جانور کے طور پہ دنیا میں مانا جاتا ہے. اس سے اون بھی لی جاتی ہے، یعنی کہ بال اس کے، اور اس سے گوشت بھی لیا جاتا ہے. اس کے چمڑے سے جوتے بھی بنتے ہیں، اور اس کی آنتوں سے سنا ہے کوئی مزید بھی چیزیں بنتی ہیں، مجھے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. تو مطلب کام کافی لیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں بکری کو کلوز فارمنگ کے لحاظ سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ مستقبل کلوز فارمنگ ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مستقبل کلوز فارمنگ ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ بڑے وسیع رقبے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تو ہم جنگلوں میں بھی بکریاں پال سکتے ہیں، پہاڑوں پہ بھی پال سکتے ہیں. جیسے آسٹریلیا، وہاں پہ لوگ بکریاں پالتے ہی کوئی نہیں سنا ہے، لیکن وہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا میں بکریوں کا. ہر سال لاکھوں بکریاں وہ بیچتا ہے گوشت کے حساب سے. وجہ کیا ہے کہ رقبے لاکھوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ادھر جنگلی بکریاں بہت زیادہ ہیں. تو وہ لوگ پکڑ کے نا تو وہ بیچ دیتے ہیں. اب ان کا جو وہاں پہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ایک لا ہے کہ آپ کا جو رقبہ وہ آپ نے اس کے ارد گرد واڑ لگانی ہے، باؤنڈری لگانی ہے نا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے جو ہے نا وہ اپنے ہر سال باؤنڈری کے اندر سے بکریاں پکڑ کے تو وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ تو چلے آسٹریلیا وہاں پہ رقبے موجود ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک جو کہ ایک زرعی ملک ہے، اب جہاں پہ زراعت اتنی ہو رہی ہے، رقبہ تھوڑا ہے، آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ کام زیادہ عرصہ چلتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، چرائی سسٹم، یہ سارے معاملات. تو اس لیے ہمارے جیسے ملک میں تو ہم بات کر سکتے ہیں کلوز فارمنگ کی. تو کلوز فارمنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کلوز فارمنگ میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خرچہ ہمارا تب بھی نکلے گا کہ جب ہم بکری سے زیادہ فائدہ لیں گے. تو ہم نے کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا سرمایہ لگایا اور کتنا اس پہ ہمیں ریٹرن آیا، کیونکہ یہ اب انویسٹمنٹ کا کام ہے. اب اس میں انویسٹر آئے گا تو وہ فیزیبلٹی بنا کے اس کے مطابق ہی چلے گا، اس کے مطابق بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. تو پھر کلوز فارمنگ کا ہی ہمیں سہارا لینا پڑے گا، اسی میں ہی ہم سروائیو کر پائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ چرائی پہ کر لیں وہ مشکل ہو جائے گا. اور کلوز فارمنگ میں بھی اگر ہم بکری سے زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے دودھ پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے دودھ میں ایسے وائٹامنز، منرلز، پروٹینز پائے جاتے ہیں کہ جو بڑے یونیک ہوتے ہیں. اور آپ ان کے بچوں کی گروتھ دیکھیں، سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی جسم پہ چمک دیکھیں کہ یہ کیونکہ گائے بھینس کا دودھ نہیں پیتے اور اپنی ماں کا ہی دودھ پیتے ہیں، تو ان کی صحت دیکھیں کس قدر قابل رشک ہے کہ ان کے جسم پہ چمک ہے. اب یہ دیکھیں سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں. یہ چمک نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ دیکھیں. تو تو یہ چمک کیوں ہے کہ اس میں ایسے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں کہ جو جسم کو نا، کھال کو، بالوں کو بڑا چمکدار اور خوبصورت اور صحت مند بنا دیتے ہیں. تو اب اس کے دودھ میں یہ کمال ہے. تو اس لیے دنیا میں نا اس کے دودھ پہ تحقیق ہوئی، اور لوگوں نے
باقاعدہ طور پہ ان سے مصنوعات بنانا شروع کر دی، اور پھر باقاعدہ کمپنیاں آ گئیں۔ جب اس کی افادیت کا علم ہوا تو پھر کمپنیاں آ گئیں، کمپنیز نے بڑے بڑے فارم بنائے، 25 ہزار ڈیری گوڈس بھی ایک ایک فارم پہ موجود ہے دنیا میں، اور پھر وہ اس سے دودھ لیتے ہیں ہزاروں لیٹر روزانہ، اور اس سے پھر درجنوں طرح کی مصنوعات بناتے ہیں، اور وہ ساری کہہ لیں کہ ایلیٹ مارکیٹ کی مصنوعات ہوتی ہیں۔ اور اس سے پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خرچہ سارا نکل آتا ہے فارم کا، اور آپ اچھا خاصا کما لیتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس جسے ایلیٹ پروڈکٹس چاہیے ہوتی ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدرت نے ایک بڑا زبردست بکری کو ایک تحفہ اور نعمت عطا کی ہے جس کا نام ہے بکری کا دودھ۔ تو اس لیے ہم نے اگر کلوز فارمنگ میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بکری کے دودھ پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر میٹ کے لیے کام کریں گے تو میٹ بریڈ پہ کام کرنا پڑے گا، اور اسے ایز اے بریڈ اچھی قیمت میں بیچنا پڑے گا، جو کہ فی الحال پاکستان میں ہوتا نظر نہیں آ رہا، مشکل لگ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ مصنوعات اس سے کیا کیا پوری دنیا میں بن رہی ہیں اور کیا کیا بک رہی ہیں، قیمتیں موٹی موٹی کیا ہوتی ہیں ان کا بھی ہمیں کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے، تو کوئی لگانا ہے، کیونکہ یہ فلم بنانے سے پہلے میں نے کوئی مصنوعات کی قیمتیں نہیں دیکھی ہیں، کوئی تقابلی جائزہ نہیں لیا کہ جو ہماری کیمیکل کی مصنوعات ہیں ان کی قیمت اور جو بکری کے دودھ سے چیزیں بنتی ہیں ان کی قیمت میں کتنا فرق ہے، موٹا موٹا اندازہ ہے۔ اب اگر اس کے دودھ کی سب سے پہلے تو دودھ آتا ہے ایک را فارم میں، بکری سے دودھ نکال لیا، اب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں کہ دوسرے دودھ دینے والے جانور جو ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں دودھ پیا جاتا ہے گائے کا، کیونکہ گائے وافر مقدار میں دودھ دیتی ہے، بڑا جانور ہے، اسے رکھنا آسان ہے، اور لو گریڈ چارہ کھا کے بھی کافی سارا دودھ دے دیتی ہے۔ دودھ کا گریڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کمرشل پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ تجارتی بنیادوں پہ اس کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس کا جو دودھ ہے، اگر آپ گوگل پہ لکھیں کہ بکری کے دودھ میں گائے کے دودھ میں قیمت میں کتنا فرق ہوتا ہے، تو وہ کہے گا جی 5%۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا کہ گائے دیتی ہے ایوریج دودھ تقریباً 25-30 کلو، اچھی گائے اب 40-50 اس سے اوپر بھی دے رہی ہے، تو بکری دیتی ہے 2-2.5 کلو 3 کلو۔ تو اگر 30 کلو بھی لگا لیں گائے کا دودھ، بکری کا 3 کلو بھی لگا لیں، تو مطلب ہے کہ 10 بکریاں چاہیے ہوتی ہیں ایک گائے جتنا دودھ لینے میں۔ اب 10 یونٹوں پہ کاسٹ کتنی ہے؟ اب اچھی گائے 10-11 لاکھ کی ہے امپورٹڈ، تو بکری کتنے کی ہے؟ اب 2-2.5 لاکھ سے تو کم کوئی بکری ملنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا جو اچھی بریڈ کی بکری ہو، بلکہ اس سے مہنگی بھی ملتی ہیں۔ تو ہم اگر اس کو اچھی بریڈ کی بکری کو 3 لاکھ روپے کا لگا لیں تو 10 بکریاں تو 30 لاکھ کی ہوگی، یعنی کہ اتنے میں 3 گائے آ جاتی ہیں جتنے میں وہ 10 بکریاں آنی ہیں، اور دودھ انہوں نے اتنا دینا ہے، بلکہ اس سے کم دینا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بکریوں میں تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ ہو تو بکریاں دودھ ڈرائی کر دیتی ہیں، کچھ بکریاں ٹھہرتی نہیں، کچھ بکریاں بچے گرا دیتی ہیں۔ پاکستان میں ایسی بریڈ ہی نہیں کہ زیادہ عرصہ دودھ دے، یہ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد بڑی تیزی سے یہ ڈرائی کرتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ایوریج لگائی جائے نا تو میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ 30 کلو پاکستان میں دودھ لینے کے لیے آپ کو 10 کی بجائے 15 بکریاں پالنی پڑیں، اور اگر آپ 15 بکریوں کی کاسٹ نکالیں گے 3 لاکھ کے حساب سے تو وہ 45 لاکھ بن جائے گی، یعنی کہ تقریباً 5 گائے کی قیمت ایک طرف اور آپ کی اتنی بکریوں کی قیمت ایک طرف، پھر آپ کو اتنا دودھ ملنا ہے، تو پھر اس حساب سے 5 گنا قیمت اس کی سیدھی بڑھ جاتی ہے گائے کے دودھ کے لحاظ سے۔ دوسرا، ایک گائے کو رکھنے کے لیے جگہ کتنی چاہیے، اور 15 بکریوں کو رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، 15 جانوروں کو مینیج کرنا سنبھالنا اور ایک جانور کو سنبھالنا، اس میں مینجمنٹل ایشوز کاسٹ بڑی ہماری جو ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ تو کرتے اس پہ کاسٹ اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ بکری کے دودھ کو اگر ہم گائے کے دودھ سے 5 گنا مہنگا تو صبر نہیں کریں گے تو ہماری فیزیبلٹی ادھر ہی فلاپ ہو جائے گی شروع میں۔ مطلب یہ ہم نے اس کا صحیح ایگزیکٹ جائزہ لینا ہے کہ واقعی اس کی قیمت بنتی کتنی ہے، اور ان حقائق کو سامنے رکھ کے ہی ہم اگر اپنی فیزیبلٹی بنائیں گے نا تو پھر کامیاب رہیں گے۔ اگر ہم کہیں گے نا جی ادھر لے گا کون، دیکھے گا کون، سستا مہنگا بڑا یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم ویسے ہی وہ اس سے بہتر کام کریں ہی نا۔ ہم جب بھی کام کریں تو یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ یہ ہائی کلاس ہی ہم سے یہ خریدے گی، یہ ہوتا ہی تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی مصنوعات بنیں گی، اور انہیں جو تھوڑے سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کہہ لیں کہ ہائی کلاس آتی ہے،
جو کہ امیر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ اتنی چیزیں خرید لیں گے۔ مطلب ہے کہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے اندر اس چیز کا یقین پیدا کریں کہ یہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں، یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کی، یہ ویلیویبل ہے، مہنگی پروڈکٹ ہے، اور ہم نے اس کو اچھی قیمت پہ بیچنا ہے، اچھی جگہ پہ، تو پھر آپ اس پہ کام کر سکیں گے، ورنہ پھر آپ اپنی سوچوں کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کر ہی نہیں سکیں گے۔ ویسے بھی یہ انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے کام ہونے والا ہے۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ گورے گوریاں تو 10-20-30 بکریوں سے بھی اپنا اچھا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ وہ یہ بات نہیں کرتے کہ یہ بڑا مہنگا ہے اور یہ ہے وہ ایسے ہے ایسے، انہیں پتہ ہے یہ ہے ہی مہنگی چیز اور ہم نے اسے مہنگے بیچنا ہے، تو وہ ان لوگوں سے جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں جو خرید سکتے ہیں، دوسروں کے پاس وہ جاتے ہی نہیں، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک مونگ پھلی خریدنے والا ہے، اسے جا کے آپ تعریف شروع کر دیں گے چلغوزوں کی، تو اس نے کہنا جی میں 10,000 روپے کلو اچھے چلغوزے لینے کی بجائے 800 روپے کلو مونگ پھلی نہ لے جاؤں، میرے تو 10 بچیاں کھانے والے، انہیں کھلاؤں گا، تو مطلب اس نے آپ کی چیز کو ویلیو نہیں دینی۔ اس لیے بات وہاں پہ کریں کہ جہاں پہ آپ کی بات کی اہمیت کو، ویلیو کو سمجھا جائے۔ تو جیسے وہ میاں صاحب نے نہیں فرمایا کہ ہاساں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی، تو جیسا بندہ اس کے سامنے ویسی بات کرے۔ ایک بندہ سائیکل پہ آ رہا ہے، آپ اسے کہیں جی کہ تو پراڈو خریدنا چاہے گا، یا تیرے پاس اگر پراڈو ہوتی تو اس نے تو پھر گالیاں نکالنی ہیں آپ کو بھی اور امیروں کو بھی کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک پراڈو والے کو کہیں گے کہ ایک نئے ماڈل کی پراڈو آ رہی ہے، تو اگر آپ یہ بیچ کے 5 کروڑ کی تو 1.5 کروڑ اور ڈالیں وہ لے لیں، تو وہ کم از کم بے شک لے گا نہیں، لیکن گالیاں نہیں نکالے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے تو آ گیا دودھ کے میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا ہے کہ یہ اس کی ویلیو بنتی ہے۔ آپ اس پہ کام کر لیں، اسی ویلیو پہ اسے پیک کریں، پاسچرائز کریں، اچھی مارکیٹس میں سپلائی کریں، اس کو سیل کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کی پروڈکٹ کی قیمت ہے کیا۔ اگر آپ خود اس کو تسلیم کریں گے تو کوئی تسلیم کرے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر آپ کے اندر ہی ڈاؤٹ ہوا نا کہ یہ اتنی مہنگی پروڈکٹ نہیں ہے، تو پھر لے گا بھی کوئی نہیں، پھر آپ چل ہی نہیں پائیں گے۔ دوسری جو دنیا میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے جس پہ، وہ ہوتا ہے چیز پہ۔ اب ملک جو گائے کی چیز ہے، اس پہ کام دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ گائے کا دودھ بہت زیادہ وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی انڈسٹری بنتی ہے تو پھر اس میں لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہوا، بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوا کہ آرگینک چیز سے ہم اب چلے گئے ہیں اینالاگ چیز پہ، یعنی کہ ایسی چیز جس میں آپ کہہ لیں کہ فیٹ کنٹینٹس یا وائٹامن پروٹین، یہ جو دودھ والی ہوتی ہے، یہ ڈیری پروٹین یہ ہوتی نہیں، ڈیری فیٹ ہوتا ہی نہیں۔ اس میں فیٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو ویجیٹیبل فیٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس طرح کی کچھ چیزیں ڈالی گئی ہوتی ہیں کہ دودھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ جو چیز آپ آج کھا رہے ہوتے ہیں پیزوں پہ لگا کے، ہر جگہ پہ سستی جو مل رہی ہوتی ہے، یہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو صرف چیز کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب 2 نمبری کی انتہا ہے نا، ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کی شکل چیز کی طرح کی بنا کے اور اس کو چیز کے نام پہ بیچا جا رہا ہے، اور ہم لوگ وہی کھائی جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ چیز ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کس طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ہمیں علم پورا نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے کہ گھٹیا 2 نمبر چیزیں کھائیں گے، اور یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑی اچھی چیز کھا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اب پاکستان میں جتنا شہد ملتا ہے، جتنا دیسی گھی ملتا ہے، میں نے پچھلے 1-2 دن میں کافی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو آج صبح میں دیکھ رہا تھا، ایک وہ بھٹی صاحب ہیں، فوڈ ایکسپرٹ ہیں، ان کی ویڈیو، تو کہتے ہیں جی اتنے کافی سارے اسٹور جو ہیں وہ سیل ہو گئے تھے، اس لیے کہ جو لیگنیز شاید انگلینڈ برانڈ ہے اس کا شہد کا، وہی جیلی نکل آیا۔ تو کچھ دن پہلے میں مارٹ پہ گیا تو چھوٹی سی ان کی باٹل دیکھی، پتہ نہیں 5,000 کی کتنے کی تھی، تھوڑا سا شہد تھا اس میں، تو میں نے سوچا لے لوں، پھر میں نے کہا یار یہ مہنگا کافی ہے، رہنے دیتے ہیں۔ لیکن آج ویڈیو دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ وہ ساری چیزیں جیلی آ رہی ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ تو حالت ہے ہماری کہ ہم جو برانڈ چل پڑے اس کو کاپی کر کے جیلی کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کی ہم ایک کہہ لیں سنتھیٹک چیزیں بنا لیتے ہیں جس میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں، شیرہ ڈال کے۔ اب کل وہ بتا رہے تھے جو چھتے بکتے ہیں شہد کے، وہ یہ ایک ایرانی ٹیکنالوجی ہے، چھتا جیلی بنتا ہے اور اس میں یہ جو اپنا گلوکوز ہوتا ہے وہ ڈال کے تو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھتا دیکھ لیں ہم تازہ اتار کے لائے ہیں، تو وہ سارا جیلی ہوتا ہے، وہ شہد ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ تو حالت ہے۔
دیسی گھی آپ کو ملے گا ہی نہیں. 2000-2200 روپے میں آپ کو کمپنیاں یہاں پہ بیچ رہی ہیں دیسی گھی. اور ماننے والی بات ہے, ہم لوگ جانتے بوجھتے بھی, پتہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے کا تو گھر پہ نہیں بھی پڑتا, پھر بھی کہہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ کمپنیوں کو تو بڑا دودھ ملتا ہے جی, ان کو سمجھ آ جاتی ہے, بارے میں آ جاتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. خود جیلی چیز کھا رہے ہوتے ہیں, وہی 200-400-500 والا 700 والا جو گھی ہوتا ہے, اس میں 1-2 قطرہ ڈالتے ہیں سینس کا, اور اس کی بالکل خوشبو ہو جاتی ہے دیسی گھی والی. ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں, زہر کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ بھی ہوتا ہے, پھر بھی ایک ضد لگائی ہوئی ہے کہ سستی چیز کھانی ہے, مہنگی تو ہوتی غلط ہے, مہنگی والا فراڈ لگا رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہماری قوم کی سائیکی یہ جیل سارا سمجھ گیا, یہ اب سستی میں فراڈ لگاتے ہیں, مہنگی میں نہیں فراڈ لگاتے. مہنگی تو بکتی نہیں ہے, مہنگی اگر 1 بکتی ہے, سستی 10 بکتی ہیں. مہنگی بیچ کے کیا فائدہ, مہنگی بیچنے والے کو بس بدنام ہی کیا جاتا ہے, چیز اس سے نہیں لی جاتی. اور سستی والی کو 10 گنا زیادہ منافع دے کے اسے لی جاتی ہے چیز جیلی. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. چیز پہ سب سے زیادہ دنیا میں کام ہوتا ہے. اور چیز اگر آپ بنا لیں بکری کے دودھ سے تو وہ آپ کا بڑا اچھی قیمت بک سکتا ہے. پچھلے دنوں ہم چیز لاہور سے لے کے آئے 6000 روپے کلو گائے کی آرگینک چیز. ویسے جو اینالاگ چیز ہوتی ہے جس میں چیز ہوتا ہی نہیں, وہ مل جاتی ہے 2500 روپے, 3000 روپے, 2800 روپے, اس کے آگے پیچھے. تو لیکن وہ چیز نہیں ہوتا, یاد رکھ لیں, اس پہ سارا خرچہ ہو سکتا ہے 500 آیا اور آپ کو 2500 دے رہے ہیں. اور جن کی 6000 کی آرگینک چیز ہے اس پہ ہو سکتا ہے ان کا 5000 روپے خرچہ آیا ہو, 5500 روپے آیا ہو, لیکن وہ آپ کو 500,000 منافع لا کے دے رہے ہیں. ان کی بکے ہو سکتا ہے سارے دن میں کلو, جیلی کی بکے ہوئی سارا دن میں ہو سکتا ہے 30 کلو. تو بات یہ ہے کہ جو جیلی ہے نا اس میں قیمت کم رکھتے ہیں, مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ بکری کی چیز کا اگر اس سے موازنہ کریں تو اگر آپ جو جیلی چیز ہے جسے ہم اینالاگ چیز کہتے ہیں اس سے بھی موازنہ کر لیں, اگر وہ 3000 روپے اگر کلو ہے تو اسے 5 سے ضرب دے لیں, 5×3=15, یعنی کہ اب 15000 روپے کلو آپ کی گوڑ چیز بکنی چاہیے. یاد رکھ لیں یہ انتہائی مہنگا آئٹم ہوتا ہے, کبھی بھی یہ بلک میں نہیں بکتا. اب دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں آپ کو 50 گرام, 20-25 گرام, 60-70, 100 گرام ان پیکنگ میں یہ چیز ملے گی. بکری گائے کی چیز آپ دیکھ لیں, آپ کو پاؤ آدھا کلو, 2 کلو ان میں بڑے میں ملے گی, کیونکہ یہ گائے کا دودھ بہت زیادہ ہوتا ہے, کاسٹ لو کاسٹ ملک ہوتا ہے, وہ عام ہوتا ہے. یہ بہت خاص ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, بہت کاسٹ اس پہ آتی ہے, اس لیے زیادہ لوگ رکھ نہیں پاتے. مہنگا سیکٹر ہے گوڈ ڈیری کا, اس لیے آپ کو تھوڑی پیکنگ, چھوٹی پیکنگ ملے گی. آپ کو بھی چھوٹی پیکنگ بنانا پڑے گی, پھر آپ کی پروڈکٹ بکے گی. اگر آپ ایک ہی بار کلو بنا لیں گے تو کس نے لینی ہے, بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. اسی طرح دودھ بھی آپ کو ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی پیکنگز میں لے کے آنا پڑے, یا بچوں کے لیے اسپیشل فلیورڈ ملک لے کے آنا پڑے گوڈ کا, تو آپ کا پھر بکتا رہے. تو اس طرح آپ اسے چیز بنا سکتے ہیں. آپ چیز کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل کام ہے, انتہائی ٹیکنیکل کام ہے, ایک پورا سائنس ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں آپ کو کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا. ہم نے جب سرچ کی اس پہ تو یقین کریں کہ پاکستان میں 3 بندے ایسے تھے جن کو چیز بنانے کا علم تھا, اور انہوں نے ہمیں بتانا گوارا ہی نہیں کیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے 1 کروڑ روپیہ لوں گا, پھر آپ کو چیز بنانا سکھاؤں گا. مطلب ہے کہ صاف انکار کر دیا. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم دیکھیں کوئی ولی اللہ دنیا نے آپ کو چیز بنانا سکھا دیں, ہم نے بھی سالوں سال تک کے کھا کے یہ چیز سیکھی ہے, تو ہم خود بنا رہے ہیں, آپ کو نہیں سکھائیں گے. مطلب کہ پاکستان میں کسی نے سپورٹ ہی نہیں کی, گورنمنٹ سپورٹ تھی ہی نہیں. تو اس لیے ہمارا جو کام یہاں پہ 6 ماہ میں ہونا ہوتا ہے نا, وہ 6 سال میں ہوتا ہے. تو بہتر حال اس کا یہی ہے کہ آپ باہر جائیں, ترکی چلے جائیں, وہاں پہ بھی کورسز ہوتے ہیں. سب سے بہتر ملک اٹلی چلی جائیں, وہاں پہ بڑا چیز پہ کام ہوتا ہے. کہیں کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں, چیز کورس کر رہے ہیں, پھر ڈیری بریڈ رکھ کے دودھ لے کے چیز پہ کام کریں. اس کی شیلف لائف ہوتی ہے بڑی لمبی چوڑی, اور جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی مہنگی ہوتی ہے. اس پہ کام کریں تو پھر آپ کامیاب ہیں. گھوڑے گوریاں سارے اس پہ کام کر کے کامیاب ہیں. چیز بنا کے تھوڑی تھوڑی کر کے پیک کر کے وہ لوگ خوشحال ہیں, اور اچھے خاصے خوشحال ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح سوچنا چاہیے, پھر ہم بھی خوشحال ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری سوچ ہی ہمیں غریب رکھتی ہے, ہماری سوچ ہی ہمیں امیر رکھتی ہے. اگر ہم سوچیں گے غریبوں کی طرح, غریب رہ جائیں گے. اگر ہم امیروں کی طرح سوچیں گے نا, بے شک ہم آج غریب ہیں, لیکن سوچیں گے کہ یار ہم نے آگے بڑھنا ہے اور امیر ہونا ہے, اس غربت کی جو لعنت ہے اس سے نکلنا ہے, تو یقین کریں کہ ہم نکل آئیں گے. کتنا ٹائم لگے گا, 2 4 5 7 سال, تو قسمت بدل جائے گی. پھر آگے نسلیں ہماری جو ہیں وہ ہمیں دعائیں دیں گی کہ انہوں نے ہمت کی, اور یہی نہیں کہا, یہی رٹا لگایا کہ غریب ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کیا, اور آج بھی ہم ان کی وجہ سے بہتر ہیں. تو اس لیے دوسری جو چیز تھی وہ تھی چیز, دوسری جو بات چیز تھی وہ کہ چیز بنائیں, اس کو بیچیں چھوٹی پیکنگ میں, نیش مارکیٹ کا انتخاب کریں جہاں پہ
وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے لیے یہ چیزیں خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو کہ کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اس طرح کے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے بکنا کوئی مشکل نہیں، آپ کی ہونے کی اتنی ہے پروڈکٹ بالکل تھوڑی سی۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ بکریاں لا کے بڑا دودھ لے لیں گے، بکریاں دودھ نہیں دیتی، یاد رکھ لیں، بکریاں امتحان لیتی ہیں، بڑے لمبے امتحان کے بعد کچھ دودھ آنا شروع ہوتا ہے۔ جن ملکوں میں تو گوٹ ڈیری ڈیولپ ہو چکی ہے وہاں پہ تو چلے ایک میکینزم ہے، انویسٹر آئے، ہرڈ خرید لیا، ٹیکنیشینز، مینیجرز، ڈاکٹرز، سارا کچھ ملکنگ پارلر لگا لیے، ایک چلتا چلاتا وہ سارا نظام چلا لیا تو کام شروع ہو گیا نا۔ ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں پہ ہمیں زیرو سے خود ہی شروع کرنا ہے اور ہیرو خود ہی بننا ہے۔ اس دوران کسی نے آپ کو آگے پوچھنا ہی نہیں کہ کیا گزری ہے ہیرو جی۔ تو یہ 2 پروڈکٹس ہوگی، دودھ راہ شکل میں پاسچرائز کر لیں، چھوٹی پیکنگ میں لیں، فلیور لیں، اس کے علاوہ چیز ہوگی ڈرائی ملک ہو گیا، ڈرائی ملک پلانٹ بھی مل جاتے ہیں، وہ آپ لگا کے اس کو کر سکتے ہیں۔ ڈرائی ملک کی جو زندگی لائف ہوتی ہے، شیلف لائف، وہ 25 سال ہوتی ہے، بڑا عرصہ پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا، اور بہت مہنگے داموں اس کا دودھ بک جاتا ہے کیونکہ بچوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ بہت کم ہوتا ہے، بہت ویلیبل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت مہنگی آئٹم ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے کاسمیٹک پروڈکٹس کافی ساری بن جاتی ہیں، کافی ساری، کوئی درجن تو میرے حساب سے میں نے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ کاسمیٹک پروڈکٹس ہوتی ہیں جو بیوٹی پروڈکٹ ہیں، جن میں صابن، شیمپو، بام اور موئسچرائزنگ کریمز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں سے بن جاتی ہیں۔ یہ بھی انگریز بناتے ہیں، کافی اچھی قیمت پہ یہ بیچتے ہیں۔ تھوڑے سے دودھ کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ویلیو ایڈیشن دے کے وہ لوگ خوشحال ہیں، اور ہمارے پاس بعض اوقات اتنا ریوڑ، اتنے مال ہوتے ہیں لیکن ہم بدحال ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں چیز کا صحیح استعمال ہی کرنا نہیں آتا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کمیار نو لال لبا ڈگیا تے انہیں کھوتے کے گال نہیں پا سڑیا، تو یہ حالت ہے ہماری کہ ہمارے پاس ایک وائٹ گولڈ دینے والا جانور ہے بکری کی شکل میں، جس کے دودھ کی افادیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے اس کے دودھ کی، جو ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس ہیں ان کی، اور ہم جو ہے آج بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بکری کا دودھ کسی کام کا ہوتا ہے، نہ خود پیتے ہیں، نہ کسی کو پینے دیتے ہیں، نہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بدلنا چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہونا چاہیے۔ ہم بہت سلو چلنے والے اور رجت پسند قوم ہیں، جدت پسند ہونا چاہیے تو زمانے کے ساتھ چل پائیں گے، ورنہ دنیا ہم پہ ہنسے گی۔ آج بھی ہماری سوچیں، ہماری باتیں، ہمارے کام دیکھ کے دنیا ہنستی ہے ہم پہ۔ تو یہ تھی ہماری جناب آج کی موٹی موٹی ویڈیو۔ میٹ کے حوالے سے ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ کلوز فارمنگ میں میٹ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اگر میٹ بریڈ امپورٹ کریں، ہائی کوالٹی فارم ٹو فار سیل کریں اچھی قیمت پہ، جو کہ بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، تو اس پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات اس چیز پہ کرنی چاہیے جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، جس کی کوئی منزل ہو، اور دودھ ایسا کام ہے جس کی کوئی منزل، مقصد ساری چیزیں یہ دنیا میں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اسی کام کے پیچھے چلنا چاہیے جس میں کوئی فائدہ ہمیں نظر آتا ہوا ہو رہا ہو، کہ آج نہیں چلیں، کوئی 10 سال بعد اسے ہماری کوششیں رنگ لیں اور ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے کوئی ارننگ وے بنا لیں اپنا، تو پھر مقصد ہے۔ ویسے بکریاں لا کے بیٹھے رہیں تو بے شک 40 سال بیٹھے رہیں تو کیا فائدہ، لیکن اگر ایک درست سمت کا انتخاب کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد ہی ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں یا منزل کے قریب پہنچ جائیں۔ تو یہ تھی جناب ہماری آج کی ویڈیو۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گے دوبارہ حاضر، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔